وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 94 میں سورة المرسلات آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هذا يوم لا ينطقون. کلمت ہادہ میں یہاں حرف دال ہے. دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت یومو کے آخر میں میم پہ پیش ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت ینطقون میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الطا ہے. طا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، جو کہ طا حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم یہ غنہ کو اور حرف الطا کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. ینطقون. حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، جو کہ قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے. تو ہم حرف القاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. کلمت یؤذن میں یہاں حمزہ ہے واو پہ، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر حرف الدال کا دھیان رہے. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الفا ہے کلمت فیعتذرون میں. فا حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. لہم فیعتذرون. کلمت فیعتذرون میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، تو ہم عین کو ہی سے پڑھیں گے، جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے. را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کلمت ویلن کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ویل یومئذ. کلمت یومئذ کے آخری میں حرف الدال ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ للمکذبین. کلمت للمکذبین میں دال کی تشدید کا دھیان رہے. دو حرف کے برابر ہم حرف الدال کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. آخر میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. کلمت الفصل میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم صاد کو ظاہر کریں گے. کلمت جمعناکم یہاں حرف العین کا دھیان رہے، جو کہ نون پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الواو ہے.
واو بھی حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم یہاں میم ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت الاولین میں واو پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الواو کو پڑھیں گے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون۔ کلمت فإن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانا میں۔ کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہاں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت کیدون کے آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فکیدون میں، جو کہ فا بھی حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ کیدون فکیدون، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب آپ سورة المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔